امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو عین نان نیٹو اتحادی قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں اشاریہ دیا اور ایلن مسک اور کرسٹینا رونالڈو بھی شریک ہوئے۔ امریکی صدر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی ولی عہد کو وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ کی تاریخی اور دیرینہ تعلقات ہیں۔ ہم سعودی عرب کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، پاک بھارت وہ جنگ بھی رکوائی جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے تجارت کی بنیاد پر جنگیں رکوائی۔ پاکستان اور بھارت دونوں اب اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے روس اور یوکرائن جنگ بھی جلد ختم ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اندازہ نہیں تھا کہ یوکرائن روس جنگ بندی کا معاملہ اتنا طویل ہو جائے گا۔ ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ سعودی عرب خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے ابراہیم معاہدے کا حصہ بننے میں دلچسپی رکھتا ہے، تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس کے لیے فلسطین کے دو ریاستی حل کی ضمانت ناگزیر ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد نے مشترکہ میڈیا گفتگو میں دو طرفہ تعلقات، خطے میں امن کی کوششیں، دفاعی تعاون اور سرمایہ کاری کے مستقبل پر اہم اعلانات بھی کیے۔ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو خوش آمدید کہتے ہوئے انہیں مستقبل کا بادشاہ قرار دیا اور کہا کہ وہ محمد بن سلمان کو ہمیشہ ایک بہترین اور قابل رہنما سمجھتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے لیے ایک بڑے دفاعی پیکج کی منظوری بھی دی، جس میں جدید ترین F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی بھی شامل ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ معاہدے کے تحت سعودی عرب اور امریکہ سے تقریباً 300 جدید ٹینک بھی خریدے گا، جبکہ اس دفاعی معاہدے سے دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اور وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان مختلف اہم شعبوں میں تعاون کے لیے متعدد مفاہمتی یادداشتیں طے پا گئی ہیں، جن میں سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا تاریخی معاہدہ بھی شامل ہے، اور دونوں ممالک نے AI کے شعبے میں ایک تاریخی MOUs پر دستخط کیے ہیں، جسے خطے میں ٹیکنالوجی کے میدان میں نئے دور کی شروعات قرار دیا جا رہا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ ولی عہد کے دورہ واشنگٹن کے دوران ہونے والی بات چیت سعودی عرب کی امریکہ میں سرمایہ کاری کے ساتھ $600 ارب سے بڑھ کر $1 کھرب تک توسیع دینے پر توجہ دی جائے گی، اور امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ معاہدے خطے کی سلامتی، دفاعی استعداد اور اقتصادی تعاون کو نئی سمت فراہم کریں گے۔ اب یہ وہ تعلقات ہیں جو ایک تاریخی اہمیت رکھتے ہیں، اور سعودی عرب کے شاہ ولی عہد محمد سلمان کا یہ امریکہ کا 7 سال بعد پہلا دورہ ہے، اور اس دورے میں انہوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں جو دنیا کے لیے ایک مثال بھی کہی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران ایران سے جوہری معاہدے سے متعلق بھی بات چیت کی، اور ٹرمپ نے کہا کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس حوالے سے ایران سے بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ دوسری طرف جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جنگیں رکوائیں، تو پھر بھی انڈیا کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا، اور اسرائیل نے جنگ بندی کے دھجیاں اڑا دی ہیں اور لبنان پر حملہ بھی کیا ہے، اور 13 افراد جہاں بھاگ بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج ابھی تک اپنی صہیونیت سے باز نہیں آئی۔ اس لیے ان دونوں ممالک کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جو جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، اس معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج نے لبنان پر حملوں کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، اور اسرائیلی فوج نے رواں ماہ کے آغاز میں بھی لبنان کے جنوبی علاقے پر ڈرون حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو چکے تھے۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ معاہدات تو کر رہے ہیں، لیکن خطے میں امن کی ضمانت بھی دیں۔ امن سلامتی ہوگی تو یہ ملک ترقی کریں گے۔ بہرکیف اب یہ ایک بہت بڑا معاہدہ دنیا کے لیے انہوں نے دکھایا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں یہ دفاعی معاہدے پر عمل درآمد کریں گے۔
اس سے قبل $600 ارب کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی سعودی عرب کی امریکہ میں۔ اب شاہ ولی عہد محمد سلمان نے اس کو بڑھا کر $1 ارب تک کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے، اور ٹرمپ اس موقع پر بڑے خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مہنگائی کو کم کیا ہے اور یہ معاہدے ہمارے لیے سلامتی کی ضمانت ہیں۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.